نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محترم، آج میں تقدیر کے عنوان پر آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اور ان صفات میں ایک صفت علم بھی ہے، سو اس کا علم بھی قدیم ہے، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا اسے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا، اس میں ذرہ بھر بھی کمی بیشی ممکن نہیں۔ اس کے اس ازلی ابدی علم کا نام تقدیر ہے، اور اسے ماننے کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے بندے میں صبر و ضبط، حلم و بردباری، سعی پہم، جہد مسلسل، استقامت اور حوصلہ مندی جیسی صفات جمیلہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز، خشوع و خضوع، دعا و التجا اور توبہ و انابت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تقدیر سے خود آگاہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی پوری جد و جہد اور کوشش و کاوش کے ساتھ ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو۔ تقدیر پر ایمان اسے مایوسی کے گرداب سے نکالتا ہے۔ اگرچہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو بھی عقیدہ تقدیر اسے تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے اور صبر کی توفیق بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی کم عقلی اور کم فہمی کے باعث تقدیر کو تعطیل شریعت اور ابطال عبادت و ریاضت کا بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سو یہ نیری جہالت بلکہ خباثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو پردہ اخفاء میں رکھا ہے، اور اپنے اخص الخواص بندوں کے سوا کسی کو اس سے آگاہ نہیں فرمایا۔ انسان کو بظاہر عقل و اختیار عطا فرمایا اور خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، اور دونوں کے انجام سے بھی باخبر کر دیا۔ اسے چاہیے کہ اپنی عقل و اختیار کو کام میں لا کر خیر کا راستہ اختیار کرے۔ جب وہ علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اسے یہ حق کیسے حاصل ہے کہ خود غلط راستے پر چلے اور پھر اسے تقدیر الہی کی طرف منسوب کرے اور اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے؟ کج بحثی کا تو علاج نہیں، ورنہ اس مسئلے کو صرف ایک جملے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کون شخص کیا کرے گا، نہ کہ وہ شخص اس لیے برا کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پر عقل کے گھوڑے دوڑانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والوں کو آپ نے اس امت کا مجوسی قرار دیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ میں ایسے مسائل میں الجھانے کے لیے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ تمہیں عمل کی ترغیب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تقدیر پر ایمان رکھو اور عمل کرتے رہو۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے راہ خدا میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کو چین و راحت کی زندگی یعنی جنت کا حصول آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کی، بخل کیا اور اچھی بات کو جھٹلایا، ہم اسے تکلیف دے زندگی یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیں۔ یعنی عمل جاری رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اس راہ کی توفیق مل جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ آپ سے بعض صحابہ نے یہ پوچھا کہ اگر سب فیصلہ ہو چکا ہے تو دوا وغیرہ کا استعمال اور دم وغیرہ نیز کسی کا بے سمجھ ہونا، کسی کا عقل و ہوشیار ہونا، یہ کس کام کا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دوا بھی تقدیر الہی کا حصہ ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقدر اور مقرر ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں دوا سے تندرست ہو جائے گا یا فلاں کو ایسا پیدا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بندہ مومن کے لیے مندرجہ ذیل بات اس کے عقیدے میں راسخ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے تو مالک و مختار ہے اور خالق ہے، اس کی طرف سے یہ ظلم نہ ہوگا بلکہ عدل ہوگا، کیونکہ مالک کو اپنی مملوکہ چیز پر تصرف کا حق از روئے عدل حاصل ہے۔ ہم اپنے عارضی ملک میں کیا کچھ نہیں کرتے، اگر وہ ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے تو یہ محض اس کا فضل و کرم ہوگا، کسی کا حق نہیں، کیونکہ مملوک کی اپنی ساری کارکردگی اپنے مالک کے لیے ہوتی ہے۔ جو مملوک غلام ہو اس کی ساری کارکردگی اپنے مالک کے لیے ہوتی ہے، جس کا وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگ سکتا۔ ایک صاحب ایمان کے لیے یہی کافی ہے، اسے یہی زیبا ہے کہ شیطان کی طرح فبما اغویتنی کہہ کر اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح ربنا ظلمنا کہے، چونکہ وہ تقدیر سے آگاہ نہیں، خیر و شر کا شعور رکھتا ہے، اپنی پوری کوشش صرف خیر کے لیے صرف کر دے اور نتائج کو اپنے خالق و مالک کے سپرد کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔